پھر اگلا رکوع ہے 94 سے 99. ٹاپک ہے مکافات عمل کا قانون الہی. مکافات کیا ہوتی ہے؟ جیسا کرنا ویسا بھرنا، ٹٹ فار ٹیٹ. آج آپ اور میں جو کریں گے نا، کل میرے ساتھ یہی ہوگا. اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آئیے دیکھیے کیسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے میرے لیے یہ بات رکھ دی، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں ضرور پکڑا. اور کیوں پکڑا؟ اس لیے کہ وہ گڑ گڑائیں. یاد رکھیے، حق کی کام کے ساتھ ہی مشکلات آئیں گی. آپ جا کے گھر میں بیٹھ جائیے، اس وقت کوئی مشکل نہیں رہے گی. اے سی چلائیے، اندھیرا کیجیے، سو جائیے. لیکن پھر آنکھیں اس دن کھلیں گی جس دن قبر میں ہوں گے، جس دن ملک الموت آئے گا. تو اس راستے میں مشکلات کا آنا قبولیت کی شرط ہے، قبولیت کی نشانی ہے. اللہ کے نبیوں کو جب بھیجا گیا، ظاہر ہے کہ ہر کام کی لائبلٹیز ہیں نا، رسپانسبلٹیز آئیں گی، لائبلٹیز آئیں گی، وقت دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، سکلز لگیں گی. تو بڑی بڑی دعائیں تو کریں، خواہشیں تو بڑی بڑی جنتوں کی کریں، اور چھوٹی سی تکلیف پہ پیچھے ہو جائے تو یہ بات نقصان کی ہے. انبیاء کرام کا کسی بستی میں آ جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن ظاہر ہے جب وہ آئے ہیں تو وہ آ کر وہاں کچھ کام کریں گے، اللہ نے جو ان کو ذمہ داری دی اس کو نبھائیں گے. تو بعض دفعہ کچھ لوگ جو جذباتی ہو کر یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ اپنے نبی کو بھیجے، ہم بہت کام کریں گے، وہ پھر اس تقاضے کو جب پورا نہیں کر پاتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. اسی بات کو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم بستیوں میں نبیوں کو جب بھیجتے تھے تو سختیاں اور تکلیفیں لاتے تھے. وجہ کیا ہوتی اس کی؟ ریزن کیا تھی؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں. مشکل میں بندہ بہت حقیقت پسند ہو جاتا ہے. بہت ہی بد نصیب ہے وہ شخص جس پہ کوئی مشکل بھی آئے اور وہ ٹوٹے نہ. پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی. یعنی آنے والی مشکلات سے سبق نہیں سیکھا، اور جو خیر آئی اس کی وجہ نہ جانی، اور کہنے لگے یہ تو پھر ہوتا ہی ہے، یہ تو پھر وقت کا پہیہ ہے، کبھی کی راتیں لمبی کبھی کے دن لمبے. حالانکہ یاد رکھیے یہ درست بات نہیں. فرمایا اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا. کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوئے ہوتے ہیں؟ اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو وقت کی قید نہیں ہے. رات میں بھی آ سکتا ہے جب غفلت میں ہوتے ہو، اور دن میں بھی آ سکتا ہے جب دنیا کے کھیل تماشوں میں لگے ہوتے ہو. کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے؟ بس اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکرہ نہیں ہوتا. پوچھئے خود سے، کیا تنگی اور سختی میں عاجزی اختیار کرتی ہوں؟ کیا ایمان اور تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوں؟ کیا مجھے اپنے ذاتی معاملات میں مکافات عمل کے قانون پر یقین ہے کہ آج اگر میں کسی کے ساتھ برا کروں گی تو کل میرے ساتھ بھی برا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیجیے. 3 دھمکیاں اسے ایک رکوع میں، چھوٹا سا رکوع تھا. نہ ڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، مزے کر رہے ہو، موج اور مستی کرتے ہو، اس دنیا میں سب کچھ خوشی اور غم جمان لیا؟ نہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ اچانک بھی اللہ پکڑ سکتا ہے. آج صحت ہے، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج چل کر آئے ہیں، کل چلنے سے محروم ہو سکتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں، کل دیکھنے سے محروم ہو سکتے ہیں. تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ میں آتی ہوں، وتحول عافیتک، اور تیری جو عافیت میرے پاس ہے اس کے بدلنے سے باز آتی ہوں. یعنی مجھے عافیت دے، کل کوئی میرے پریشانی نہ آ جائے. وفجات نقمتک وجمیع سخطک، کہ اللہ مجھے اپنی پکڑ سے بچا لے. تو ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے. اور یاد رکھیے کہ آپ میں جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے راستے کھولتا جائے گا. پھر رکوع نمبر 3 آیت 100 سے 108. موسیٰ کا قافلہ دعوت حق.
طویل قصہ ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا. ہمارے لیے سیکھنے کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالے. خود سے پوچھئے، ہر قوم کے ذکر کے بعد آخر میں ان کی ہلاکت کی بات پڑی ہے نا. کیا ہمیں اس کی فکر لگی کہ ہم بھی نہ ہلاک ہو جائیں؟ تو یہاں پہ رک جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، نبی امی، نبی عربی سے آپ کا میرا تعلق ہے، جس نے آج آپ کو مجھے عذاب سے بچایا ہوا ہے. ابھی تھوڑا سا ہی سنا ہے آپ نے قوموں کے بارے میں. ایک سوال کیجئے، قوم شعیب نے صرف ناپ تول میں کمی کی، بیشی کی، پکڑی گئی. قوم لوط نے ہومو سیکشولیٹی کی تو پکڑے گئے. قوم نوح نے شرک کیا تو پکڑے گئے. تو آج ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر تو یہ سب کچھ ہے نا. پچھلی قومیں صرف ایک جرم کی پاداش میں ہلاک کر دی گئی. آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بچی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ میری پوری کی پوری امت کسی عذاب کا شکار نہ ہو. اللہ نے یہ دعا قبول کی. ذرا صلی اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق تو محسوس کیجئے. آج اگر آپ کے، میرے اور اللہ کے بیچ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائیں، یعنی ان کی نسبت آپ کے ساتھ میرے ساتھ جو وہ ٹوٹ جائے اور ہم استغفار کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کے عذاب سر پہ پڑیں گے. یہ آیت پڑھ بھی چکے ہیں، آگے پھر آ رہی ہے اگلے پارے میں. استغفار کی کثرت کیجئے اور اللہ کے نبی کا امتی ہونا ہمیں آج تک بچائے ہوئے. دعا کیجئے آگے بھی بچا کے رکھے. فرمایا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پس وہ نہ سن سکیں گے. ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے شروع میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. ایک دفعہ نو نکل جائے ہاں میں نہیں بدلتی، یس میں نہیں بدلتی. کوئی ایک دفعہ کسی چیز پہ انکار کر دے، جو مرضی کہہ لیجئے، جتنی مرضی تعویلات دے دیجئے، توفیق ہی چھن جاتی ہے اس نیکی کو کرنے کی. آپ آج تک ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ کیا آپ ڈے 1 سے آ رہے ہیں؟ روزے نہیں تھے اب تب بھی آئے، اب رمضان آ گیا اب تب بھی آ رہے ہیں. آپ کی چھٹی دیر سے ہوتی تھی اب تب بھی آتے تھے، اب جلدی ہو رہی ہے پھر بھی آ رہے ہیں. جو شروع میں نہ آئے ان کے لیے اب آنا اور بھی دشوار ہوگا. ایک ہی بات بہت اب تو شروع ہو گیا، اور آئیں گے تو بیٹھیں گے بھی کدھر، کریں گے کیا؟ یاد رکھیے ایک اصول بنا لیجئے ادھر سے اپنے لیے. آپ کو نیکی کی دعوت ملے لبیک، فوراً جیس کر کے بیٹھ جائیے. یہ اللہ کے نبی سے ہم نے سیکھا اور اصحاب رسول سے سیکھا. ہم جتنا نیکی کے موقع پہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو سوچی پیا تو بندہ گیا. اس لیے ہیل و حجت نہ کریں، ifs اینڈ بٹس میں نہ پڑیں. یہ ٹائم وہ ٹائم، یہ نہیں وہ نہیں، یہاں نہیں ادھر نہیں، یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہوں گی، خاص لوگوں کے لیے یہ کام نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے شروع میں نبی کو جھٹلایا نا تو معجزے دیکھ کر بھی نہ مانے. یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور اکثر لوگوں میں فائے عہد نہ دیکھا. ہائی لائٹ کیجئے، اپنا محاسبہ بھی کر لیں. باتیں کر کے پورے کرتی ہوں، کمٹمنٹ کر کے نبھاتی ہوں، امید دلا کر امیدوں پہ پورا اترتی ہوں، دعوے کر کے اس کی دلیل دیتی ہوں. آج بہت ساروں کا مسئلہ ہے کہ جواب نو میں ہوگا. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنی بات کو نبھائیں، مین آف دی ورڈز بنے. اللہ ہمیں استقامت دے. اور ہم نے اکثر لوگوں کو حکم کو نہ ماننے والا ہی پایا. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امیروں کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. نوٹ کریں، وقت کا نبی آ گیا، لوگوں نے اس کی قدر نہ کی. سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں. میرے لیے یہی شایان نشان ہے کہ سوائے سچ کے اللہ کی طرف کچھ منسوب نہ کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر آیا ہوں، بس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہیں. بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا اور اچانک وہ ایک اژدہا یعنی کوبرا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا. پس وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے سامنے بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا.
دو چیزیں، ایک خوف دلانے والی اور ایک ایمان دلانے والی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے میں یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آ گئیں کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو سامنے کر دیا۔ کیا سیکھا؟ حدیث نوٹ کیجئے، بلاؤں کی وجہ سے مومن کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتا ہے، جبکہ منافق کی مثال گدھوں جیسی ہے جسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیوں باندھا گیا اور کیوں کھولا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے سے پوچھئے، کوئی آزمائش آئی جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، گھر پہ، بیٹے پہ، بیٹی پہ، سیکھا کیا ہے اس سے؟ کہیں ہم ایسے ہی تو نہیں کہ دوسروں کی بلیم کرتے کرتے خود سیکھنے سے دور ہو جائیں؟ پھر اسی طرح سے ہم نے اس حصے سے کیا سیکھا؟ اللہ کی نشانیوں سے سبق لینا ہے، تاریخ انسانی سے بھی سبق لینا ہے۔ اس کو سمجھیے گا، چونکہ یہاں ہم ہسٹری کے بہت سارے واقعات پڑھ رہے ہیں نا، ہر نبی کی کہانی ایک ہسٹری کا واقعہ ہے۔ آپ دیکھیے ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے نا تو فرنٹ مرر سے دیکھتا ہے، اس کو آگے سے آتی ہوئی چیزیں دکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا صرف ایک ہی مرر کے ساتھ گاڑی چل سکتی ہے؟ آگے سے آنے والے سے تو آپ خود کو بچا لیں گے، پیچھے سے اگر کوئی آ کے ٹکر مار دے تو کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کی گاڑی میں ایک چھوٹا سا ریئر میئر لگا ہوتا ہے، بیک مرر، اور سائیڈز پہ کچھ لگے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ ایک گاڑی میں بیٹھا اپنے آپ کو چاروں طرف سے سیکیور کر رہا ہے، ادھر سے کون آ رہا ہے وہ بھی دیکھ لوں، ادھر سے کون ہے، پیچھے سے کون ہے، آگے سے تو ہے ہی سو ہے۔ اسی طرح آنکھیں کھول کے جیے۔ ہسٹری سے سبق لینا بیک مرر ہے۔ جو لوگ پچھلے تجربات، پچھلے واقعات سے سبق نہیں لیتے، وہ آئندہ دوبارہ وہی غلطی کریں گے اور اسی کی سزا بھگتیں گے۔ پھر اسی طرح سیکھا کہ فاسق لوگ سبق کوئی نہیں لیتے۔ اگر میں نے آپ نے اپنے اوپر آئی بھی کسی مصیبت، تکلیف، بیماری سے سبق نہیں لیا تو یہ فسق کی علامت ہے۔ پھر ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین کو نہیں بدلنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور دل پر مہر کیوں لگتی ہے اس کو غور سے سوچنا ہے اور اس سے پھر بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ جب چاہے پکڑ لے گا، اس لیے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچنے والا بنا دے۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 109 سے 126، 109 سے 126، رکوع نمبر 4 ہے۔ موسیٰ کے خلاف فرعون کی محاذرائی، اس میں پوری آپ کو ان کی تاریخ دکھے گی۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، پس تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دے دیجئے اور شہروں میں پیغام دینے والے بھیج دیجئے۔ یہ ہرکارے کون تھے؟ اس دور کا میڈیا۔ آج کے دور میں کوئی بات عام کرنی ہو میڈیا پہ ڈال دے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا چاہا تو گلی گلی گھر گھر اپنے پیغمبر بھیج دیے اور ان سے کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرو، پروپیگنڈا کرو، ان کو بدنام کرو۔ تو کل بھی اسلام اور اسلام والوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے، آج بھی ہوتے ہیں۔ نہ کل والوں کو فائدہ ہوا نہ آج والوں کو ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے کام کروا لیتا ہے، اور جو اللہ کے نام پہ نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر فرعون نما شخص کو اپنے پاس ایسے لالچی اور مفاد پرست لوگ مل جاتے ہیں جو بادشاہ کی مرضی کی باتیں کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے داد و دہش وصول کرتے ہیں۔ یہ فرعون اتنا برا نہ ہوتا اگر اس کے ارد گرد کے ساتھی برے نہ ہوتے، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں برے مشورے دینے والوں سے بھی محفوظ رکھے۔ کیا کہا کہ وہ جائیں اور سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں، اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ اب یہاں ذرا شخصیت کو دیکھیے گا، جادوگر بھی ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، لالچی بھی دکھ رہے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون گئے اللہ کا کام کرنے، کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی مزدوری نہیں چاہیے، اور یہ پیسوں کے لیے بھی گئے، زر خرید لوگ تھے۔ فرعون نے کہہ دیا ہاں تم سب مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ہی ڈالیے، یعنی آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں، ٹاس کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ موسیٰ کے پاس حق تھا
اور جادوگروں کے پاس باطل تھا، اور حق کے مقابلے میں باطل نہیں جاتا. اسی لیے فرمایا پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا سب جاتا رہا. پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں. دیکھیے ہر دور کے فرعون کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوگی یا اس کی اجازت ہوگی، اور اپنے ہی لوگوں پہ شک کرنے لگا. کیسے؟ بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو. پس اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے. دھمکیاں: میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک کے پاس ہی تو جائیں گے، کوئی ڈر نہیں ہے. سچا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے. نئے نئے ایمان میں دھمکیوں، موت، ڈراووں کا کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کل کے مارتے آج مار دو. اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے کام پر ایمان لائے. جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام میں نکال دے. دیکھیے یہاں جادوگروں کی کہانی، جنہوں نے ہمیں حق پہ سٹینڈ لینا سکھا دیا. صبح کے وقت جادوگر بھی تھے، لالچی بھی تھے، پیسے کے لیے آئے، تعریف چاہتے تھے، اور شام سے پہلے دیکھیے اللہ کے پاس شہید ہو کر چلے گئے. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن استقامت کے درجے پہ فائز ہو کر اللہ کے راستے میں پہنچ گئے اللہ کے پاس. کیا پتا چلا اس سے؟ جو منظر جادوگروں نے دیکھا کیا فرعون نے نہیں دیکھا؟ وہ تو خود اپنا تخت لگا کر دیکھ رہا تھا کہ یہ سب میچ ہو کیا رہا ہے. وہ اتنی بڑی تعداد جو اس نے جمع کر لی تھی انہوں نے نہیں دیکھا. موسیٰ بیچارے تو اتنے لوگوں کو جمع ہی نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے فرعون سے کام لے لیا اپنے دین کی نشر و اشاعت کا. اللہ میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے جب اپنا دین کا کام لینا ہوتا ہے نا، جس سے مرضی لے لے، پرندوں سے لے لے، ابابیلوں سے لے لے، یا کسی انسان سے لے لے. سوال پیدا ہوتا ہے صرف جادوگر ہی کیوں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جادوگر جادو کے فن کے ماہر تھے، اصل حقیقت جانتے تھے. وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو پیش کیا یہ جادو نہیں ہو سکتا، تو یقیناً پھر یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے اور اس نے اللہ کی مدد سے یہ معجزہ پیش کیا ہے. اس کو کہتے ہیں ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے. پڑھے لکھے دو لوگ جو دنیاوی اعتبار سے سینسٹیو ہوتے ہیں نا، وہ دین کی بات ایک جملے میں سیکھ جاتے ہیں اور چل پڑتے عمل کرنے. جو لوگ دنیاوی تعلیم سے دور ہوتے ہیں نا، 10 دفعہ کم از کم آپ ان کو کہیں گے باجی یہ شرک ہے، بی بی یہ شرک ہے، بی بی ایسے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میری اماں کرتی تھی، میری ساس کرتی تھی، یہ سارے غلط ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا بہت بڑا ایک موٹیویشن ہوتا ہے دین کی بات سیکھنے کا، کیونکہ ایسے لوگوں تک بات نہیں گئی ہوئی بس. اور ایک دفعہ قرآن سنیں گے اور زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. تو دعا دہرا لیجئے. جادوگروں کی دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرم وثبت اقدامنا. یہاں کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرم وتوفنا مسلمین. کیسے ان کو فکر تھی کہ اللہ ہماری استقامت میں کمی نہ آئے. اپنے لیے دعا کیجئے. چند سیکنڈ میں خاموش رہتی ہوں. آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ اگر ہدایت کے راستے پہ اب چل ہی پڑے ہیں، اس قرآن کے سفر کو شروع کر لیا ہے، تو کم از کم 30ویں پارے تک تو ایک بھی چھٹی نہ کرانا، ایک بھی دن دیر سے نہ آئے، ایک بھی دن گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اس کے بعد زندگی بھر اس کے تقاضے نبھانے والا بنا دے. کیا سیکھا؟ مغرور لوگوں کے دین حق پر عمل کرنے والوں کے مطالبوں سے سیکھا. ہم نے مطالبے نہیں کرنے، فضول بحثیں نہیں کرنی. اللہ سے ڈرنے والے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو ہم نے بھی اللہ کا حکم سن کر سجدوں میں گر جانا ہے. دین حق پر چلنے والوں کو دھمکیاں ملتی ہیں، ہم نے گھبرانا نہیں. اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ صبر اور ایمان عطا کر دے. دل میں احساس زندہ رہے کہ رب کی طرف لوٹنا ہے، سب آسان ہو جائے گا. بڑے بڑے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. کبھی آپ کو کسی نے کوئی کام کہا اور آپ نے نہ کیا ہو، اور پھر اس شخص کو ملنا ہے، اپنے ملاقات کی امید ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ کس منہ سے ملوں، کیا شکل دکھاؤں گی؟ ذرا سے یہاں بیٹھ کر ہم سب سوچیں کل اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے.
اس وقت جب اللہ ہم سے پوچھے گا بتاؤ جو اتنی نعمتیں تم کو میں نے دیں، جو تمہیں میں نے اتنے پیارے پیارے گھر دیے، اتنی صحت اور عافیت سے نوازا، تم نے اس کو لے کر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع نمبر 5، 127 سے 129، 127 to 129، کفر کی عدالت کا فیصلہ اور اس کے اثرات۔ موسیٰ کے خلاف فرعون کی عدالت میں کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، کیا؟ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو پروک کرتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں کہ جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں۔ کیا کیا؟ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رکھے؟ فرعون نے کہا ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ چاہیے آج کے دور میں۔ آج امت مسلمہ کو ایک لیڈر چاہیے، ایسی ہمتیں توڑنے والی نہیں اور دل دکھانے والی باتیں نہیں، بلکہ مورائل کو بلند کرنے والے۔ یس انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ ہمیں ایسا لیڈر عطا کر دے۔ اور یاد رکھیے ایسے لیڈر نہ تو اسمبل ہوتے ہیں نہ امپورٹ ہوتے ہیں، یہ تحفے میں ملتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جب مسلمانوں نے سچے دل سے توبہ کی، قرآن سنت کی طرف رجوع کیا، اللہ نے غیب سے کوئی لیڈر بھیج دیا، چاہے وہ طارق بن زیاد تھا یا محمد بن قاسم تھے یا صلاح الدین ایوبی تھے، اور اسلاف جو صحابہ کرام کے درجے کے تھے ان کے نام تو کیا لینے، ان کی تو کوئی مثال بھی نہیں ہے۔ آج ٹوڈے 2019 ہے، 10 مئی ہے۔ آج اگر ہم سیدھے ہو کر اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ پچھلے معاف کر دے، پچھلے کھاتے صاف کر دے، آج سے تیرے نبی کے ساتھ تعلق جوڑتی ہوں اور نبی امی اور محمد عربی کے ساتھ اپنے رشتے جوڑتی ہوں، ساری بدعات کو توڑ کے پھینک دے، سنتوں کی مالا گلے میں ڈال لیجئے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک ہفتے، 10 دن، مہینے ہی اس کو پتہ ہے، لیکن اللہ آپ کے میرے لیے کوئی ایسا لیڈر بھیج دے گا جو امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھال لے گا۔ اور حدیثوں سے یہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر وہ پوری امت مسلمہ کو جوڑیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کے غلبے کا دور دکھائے اور ہمیں حق پہ رکھے۔ قوم کی ذرا ناشکریاں دیکھیے گا، ایک طرف تو اللہ نے ان کی دعائیں سنی، موسیٰ آئے، موسیٰ نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی، فرعون کے دربار میں جا کر اتنی بڑی بڑی باتیں کی۔ اب فرعون نے دھمکیاں دی تو موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ لیکن ناشکرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ ہی مصیبت میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور اب بھی۔ مراد ہے کہ موسیٰ آپ نے تو ہمیشہ ہمیں مشکلوں میں ہی ڈالا، آپ ادھر ہو نہ ہو ہمیں کام دے دیتے ہیں، آپ ہمیں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ دے دیتے ہیں، آپ ہمیں اتنی مشکلات میں ڈالتے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ یاد رکھیں یہ وہ ناشکرے لوگ ہوتے ہیں جو کاموں کے تقاضے نبھانے کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ موسیٰ نے ان کی بات کا برا نہیں منایا، بلکہ کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض دفعہ ہم کام کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں، صحیح نہیں کرتے، ٹھیک نہیں کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے یہ تشریف لائیے، آپ یہ کام کر کے دکھائیے۔ جس دن آپ خود اس کرسی پہ بیٹھ کر وہ کام کرنے لگتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں ہائے ہمارے بڑے یہ کام کیسے کر لیتے تھے۔ بس آپ دیکھیے کہ بیٹی ماں پر بڑی تنقید کرے گی، امی آپ ایسے کرتی، امی آپ ویسے کرتی، اور جس دن سسرال میں جا کر پیاز کاٹنے پڑتے تو آنسو آتے تو ماں کو یاد کرتی ہے۔ روٹی پکاتے جب توا لگ جاتا ہے تو کہتی ہائے امی اتنی روٹیاں کیسے بناتی تھی، مجھ سے تو نہیں بنتی، ہوتا نا۔ اپنے دور میں بہو ساس پہ تنقید کرتی ہے، ایسی ہیں کنجوس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور جب خود ساس بنتی ہیں تو اس سے 4 ہاتھ آگے ہوتی ہیں۔ یہی بات ہے ادھر، دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، آئیے آپ کر کے دکھائیے کیسے کر سکتے ہیں۔
مفت مشورے تو ہمارے ملک میں ویسے ہی بڑے ملتے ہیں. کوئی ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا ہو, جھٹکا لگ جائے, دیکھ کے چلانی تھی, آگے نہیں دیکھا, ذرا تیز کرو, اور اگر گاڑی کو کہیں سے ٹھوکر لگی کہتے صحیح نہیں چلاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور یقین کر رہے ہیں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. کل تک بنی اسرائیل غلام تھے, فرعون کے جنگل میں تھے. اللہ ان کی بہت ساری باتوں پہ اوور لک کرتا تھا, چھوڑو غلام ہے بیچارے, اب ان کو کیا کہنا. اب اللہ کہہ رہا میں دیکھوں گا کرتے کیا ہو. جب آپ خود اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں کل کوئی دوسرا بیٹھا ہوتا تھا تو آپ کو اس کے مسائل سمجھ آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی کام آئے, ہمیں کوئی ذمہ داری ملے, کوئی ڈیوٹی دی جائے, ہم اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں تو ہم اپنی ڈیوٹیز کو احسن درجے پہ کر سکیں. کیا سیکھا؟ ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. دین حق پر چلنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ زمین جس کو چاہے اس کا وارث بنا دے. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے. اللہ مومنوں کو زمین میں خلافت عطا کرے گا اور مدد اللہ سے ہی مانگنی ہے.